علیکم، میں امداد سمرو۔ چیف جسٹس آف پاکستان خود کٹڑے میں آ گئے ہیں۔ چیف جسٹس پر سینئر موسٹ جج نے اعتراض کر لیا ہے۔ صرف اعتراض نہیں کیا بلکہ ان کی ذات کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، ان کے کنڈکٹ کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ مفاد عامہ یا انسانی حقوق کے قوانین کی آڑ میں اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد یا اپنے رشتہ داروں کو بچانے اور اپنے ساتھی جج صاحبان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاملہ آڈیو لیکس کمیشن کا ہے۔ آج آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف جو سماعت ہو رہی تھی، عابد زبیری، عمران خان صاحب اور دیگر کی درخواستوں پر، آج اس کی دوسری سماعت تھی۔ سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی۔ اس میں حکومت نے اعتراض اٹھایا تھا۔ حکومت نے اعتراض دائر کیا اپنا کہ یہ 3 جج صاحبان جو ہیں، خاص طور پر چیف جسٹس صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، یہ کیونکہ اس معاملے میں فریق ہیں، ان کی اہل خانہ، ان کی ساس، چیف جسٹس کی ساس کی آڈیو ہے، جسٹس منیب اختر کا ان آڈیوز کے ساتھ تعلق ہے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا ان آڈیوز میں ذکر ہے، ان کا تعلق ہے، لہٰذا یہ سماعت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو الگ کر لیں بینچ سے۔ رجسٹرار آفس نے وہ والا اعتراض تو اٹھا کر پھینک دیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اعتراض تو نہیں بنتا، بلکہ یہ اعتراض بینچ کے سامنے اٹھانا چاہیے، جج صاحبان کے سامنے اوپن کورٹ میں اٹھانا چاہیے، اس طرح پٹیشن نہیں آ سکتی۔ عدالت نے آج سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی اعتراض اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں ہمارے سامنے اعتراض کریں، اس طرح رجسٹرار آفس کو درخواست یا پٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو چیف جسٹس صاحب نے سماعت ملتوی کر دی 1 ہفتے کے لیے، اور کہا کہ پہلے ہم حکومت کے اعتراضات سنیں گے، اس کے بعد پھر اصل مدعا جو ہے آڈیو لیکس کمیشن کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ادھر آڈیو لیکس کمیشن نے اپنا جواب دائر کر لیا سپریم کورٹ میں، 12 صفحات پر مشتمل جواب، اور مدلل ایک ایک چیز، کیونکہ جواب دائر کرنے والے جج صاحبان ہیں۔ جج بھی کون؟ سینئر موسٹ، یعنی آنے والے چیف جسٹس، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، پھر ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو بینچ کے اپنا کمیشن کے رکن ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب، اور پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس نعیم اختر افغان صاحب، انہوں نے جواب جمع کروایا ہے۔ 12 صفحات پر مشتمل مدلل جواب ہے، ایک ایک پوائنٹ اٹھایا گیا ہے، اور سب سے زیادہ فوکس 2 چیزوں پہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے ہی نہیں، تو اس کو کیوں سنا جا رہا ہے، پٹیشنز کیوں آڈیو لیکس کے خلاف سنی جا رہی ہیں، کیوں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف سنی جا رہی ہیں، اور کیوں آڈیو لیکس کمیشن کو کام سے روکا گیا ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ جج صاحبان جو سن رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب، ان کی اپنی ذات کا معاملہ ہے، ان کی ساس کا ذکر ہے، اور 2 جج صاحبان جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، ان کا بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے اس معاملے میں، تو یہ صاحبان تو سن ہی نہیں سکتے۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ نقطہ وہ ہے کہ جی آپ تو بینچ بنانے کے لیے مجاز ہی نہیں ہے، آپ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ بینچ بنائیں، کیونکہ قانون پارلیمنٹ نے بنا لیا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور اس قانون کو بھی ایک عجیب و غریب قسم کی جو پٹیشنز کے ذریعے روکا گیا۔ پٹیشنز پر پہلے رجسٹرار آفس نے اعتراض کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو آئی تھی پٹیشنز، اس پر پہلے رجسٹرار آفس نے اعتراض اٹھایا، اور وہ اعتراض ان چیمبر سماعت میں دور کیے بغیر درخواستیں سماعت کے لیے لگا دی گئیں، اور اپنا پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو ہے اس کو روک دیا گیا۔ تو کہا گیا کہ جب تک جو باقی میں وہ نکات پر آتا ہوں، جو اہم چیز ہے کہ یہ جو بینچ بنا کر کمیشن کو روکا گیا ہے، یہ بینچ کی تو قانونی اور لیگل حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک، اعتراض میں کہا گیا ہے کہ جب تک 3 رکنی کمیٹی اس قانون کے تحت، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، جب تک 3 رکنی کمیٹی جس میں چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر موسٹ جج صاحبان ہوں گے، یہ 3 رکنی کمیٹی جب تک بیٹھ کر بینچ نہیں بناتی اکثریت کے فیصلے کے ساتھ، جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ بینچ میں کون کون ہوں گے، بینچ کا سائز کیا ہوگا، 3 رکنی ہوگا، 5 رکنی ہوگا، اس سے بھی بڑا بینچ ہوگا، کتنے ارکان پر مشتمل ہوگا، جب تک وہ کمیٹی یہ فیصلہ نہیں کرتی تب تک تو یہ معاملات آگے چل ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا جو پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہا گیا کہ پہلے آپ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس معاملے کو تو نپٹائیں، اس کے بعد آپ بینچ بنا سکتے ہیں، اس سے پہلے تو آپ بنا نہیں سکتے۔ تو چیف جسٹس صاحب کو کٹڑے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ ویلڈ ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے
آڈیو لیکس کا، یہاں صرف معاملہ نہیں بنا ہوا، آڈیو لیکس کے معاملے پر ثاقب نثار کے صاحبزادے چلے گئے جو پارلیمانی کمیٹی بنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نجم ثاقب، انہوں نے وہاں جا کر درخواست دائر کر دی کہ جی پارلیمانی کمیٹی کو روکا جائے، وہ ہمیں بلا رہی ہیں اور بلا رہے ہیں ہمیں تحقیقات کے لیے، تفتیش کے لیے. تو وہاں پر جسٹس بابر ستار صاحب نے اس کو بھی روک دیا، پارلیمانی کمیٹی کو بھی، اور میرا خیال ہے سماعت 19 جون تک شاید وہ ملتوی ہو گئی ہے یا آگے چلی گئی ہے. بہرحال تو اصل جو کل میں نے نقطہ اٹھایا تھا اور جو آج نقطہ اپنا کمیشن نے اٹھایا، کمیشن کے یعنی سینئر موسٹ جج صاحب جو ہیں، آنے والے چیف جسٹس جو ہیں، اپنے چیف جسٹس کی ذات کے اوپر انگلی اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ چیف جسٹس کی ذات پر انگلیاں اب ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب اپنے بھرم، اپنی عدالت کے بھرم سارے کے سارے ختم کر چکے ہوئے. جج صاحبان اب بیٹھ کر بینچز میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا آرڈر نہیں چلتا. تو جو آرڈر ظاہر ہے، جب آپ پارلیمنٹ کی حدود میں مداخلت کریں گے، جب آپ لوگوں کو لامحدود ضمانتیں دیں گے، جب جلاؤ گھیراؤ میں ملوث لوگوں کو پہلی سماعت پر ہی حفاظت اپنا ضمانت دی جائے گی، رہا کر دیا جائے گا، اور ان کو شے دی جائے گی کہ 14 اور 15 مارچ آپ نے کر لیا تو آپ 9 مئی بھی کر سکتے ہیں. یہ شے ہوتی ہے نا عدالتوں کی طرف سے کہ بھئی جو مجرم ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے، اگر وہ کسی بڑے معاملے میں ملوث ہے تو عدالتیں اس کو لامحدود ریلیف نہیں دے سکتی. یہاں لامحدود ریلیف مل رہا تھا. تو پھر 14 اور 15 مارچ ہوا، 18 مارچ ہوا. 14-15 مارچ کو جو زمان پارک میں جو کچھ ہوا، پولیس اریسٹ وارنٹ لے کر گئی تھی اور عمران خان صاحب کے جتھوں نے پولیس کے اوپر پیٹرول بم، گلیلے، ڈنڈے، پتہ نہیں کیا کیا چلائے، گولیاں تک چلیں. پھر 18 مارچ کو عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی ضمانت پر، گارنٹی پر عمران خان صاحب اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہونے گئے ہیں اور وہاں پر اپنے ساتھ جتھا بردار لے کر گئے ہیں، ڈنڈا بردار، گلیل بردار، بندوق بردار، پیٹرول بم بردار، وہ سارے لے کر گئے. تو اس سے شہ ملی. انہوں نے کہا ہم 9 مئی بھی کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سرے عام کہ جی ہم فوجی تنصیبات کے اوپر احتجاج نہ کریں تو کدھر کریں. تو پھر ظاہر ہے جب لامحدود دیا جائے گا اپنا ایک فریق کو، ایک پولیٹیکل پارٹی کو، پولیٹیکل پارٹی سے شرپسند پارٹی بنانے میں سہولت کاری کی جائے گی، تو پھر عدالتوں کے آرڈر ظاہر ہے چلنے چاہیے، مانے جانے چاہیے. عدالت عدالت ہوتی ہے، لیکن ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں، اصول کی بات تو اپنی جگہ. تو پھر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بطور چیف جسٹس ایکٹ نہیں کر رہے. تو ان کی ذات کے اوپر جس طرح کا اعتراض آیا ہے، وہ اگر چیف جسٹس صاحب آئین اور قانون میں یقین رکھتے ہیں تو پھر چیف جسٹس صاحب کو اس بینچ میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی اپنی ذات کے اوپر اٹھنے والے الزامات کی تحقیقات کے لیے حکومت نے کمیشن بنایا. اس کمیشن کو چیف جسٹس صاحب نے کام کرنے سے روک دیا. یعنی ایسا تو افتخار چودھری نے بھی نہیں کیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں افتخار چودھری سے گندا جج شاید ہی، مطلب آئے ہیں بھائی، بہت زیادہ آئے ہیں، لیکن افتخار چودھری مطلب ہائٹ تھے نا، ان کا لیول ہی اور تھا بھائی کا. تو چیف جسٹس صاحب افتخار چودھری صاحب کو ہی فالو کر لیتے، نہیں اپنے آپ کو الگ کیا بینچ سے. تو جو 5 رکنی بینچ ہے، اب اس میں 3 جج صاحبان جو میں نے نام بتا دیے ان کے اوپر تو اعتراض ہے. باقی 2 جج صاحبان ہیں، شاہد وحید صاحب اور حسن رضوی صاحب، میرا خیال ہے یہ 2 جج صاحبان ہیں، ان پر ابھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. ان باقی 3 جج صاحبان جو ہیں بینچ کے جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کے اوپر اعتراض آیا ہے. ذرا نام میں کہیں غلط نہ ہو جائیں تو وہ میں ذرا لکھ کر رکھے ہوئے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں، عمر رضا بندیال صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب. بالکل ٹھیک نام میں نے پڑھے. تو جو اعتراض آئے ہیں اب میں ان پر آتا ہوں. جو اعتراض دائر کیے گئے میں نے موٹا موٹا تو آپ کو بتا دیا تھا، لیکن اب ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. جو تحریری جواب ہے وہ انہوں نے جمع کروایا ہے. کہا کہ جی ہم وکیل نہیں کر رہے، اپنا کمیشن نے کہا ہے، جسٹس قاضی فائزہ صاحب اور ان کے 2 ساتھی جو ہیں کمیشن کے ارکان ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں مقرر کرتے، اپنا وکیل کوئی مقرر نہیں کرتے. ہمارا جواب سیکریٹری جو ہے کمیشن کا وہ پڑھ کر سنا دے گا، یا اٹارنی جنرل کا پڑھ کر سنا دے، یا کوئی بھی وکیل پڑھ کر سنا دے. ہمارا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کوئی بھی جج، اعتراض میں کوئی بھی جج جو ہے وہ ذاتی ان کا اگر جہاں مفاد ہو اور قریبی رشتہ داروں کے متعلق اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کی سماعت نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ کہ یہ درخواستیں 184 184(3) کے تحت
یعنی مفاد عامہ اور انسانی حقوق کی آڑ میں بنیاد پر دائر کی گئی ہیں، جو آپ نے سن بھی لی اور آپ نے کمیشن کو روک بھی لیا کام کرنے سے. تو اس میں مفاد عامہ تو ہے ہی نہیں، انسانی حقوق کا معاملہ تو ہے نہیں. یہ معاملہ جو درخواست گزار ہیں ان میں ایک عابد زبیری صاحب، وہ خود کردار ہیں آڈیو لیکس کے، کیونکہ عابد زبیری کی اور پرویز الہی کی آڈیو بھی آ گئی ہوئی ہے، وہ خود کردار ہیں. تو ایک کردار کے پٹیشن پر آپ نے اس کو معاملے کو مفاد عامہ کا معاملہ بنا دیا. یہ معاملہ مفاد عامہ کا تو ہے نہیں سرے سے، یہ معاملہ انسانی حقوق کا تو ہے نہیں. اچھا، دوسرا یہ کہا گیا کہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی ساس کا اس میں براہ راست ذکر ہے، آڈیو ان کی ہے، تو وہ چیف جسٹس صاحب اس بینچ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو ان کے ساتھ جو 2 جج صاحبان ہیں بینچ میں، منیب اختر صاحب اور اپنا اعجاز الاحسن صاحب، ان کا براہ راست ذکر ہے. وہ بھی ایک آڈیو میں ذکر ہے منیب اختر صاحب کا، اور جو ایک بینچ جو فیصلہ کرتی ہے جو آڈیو کے متعلق، جو عابد زبیری اور پرویز الہی اور جوجا کی جو آڈیو ہے، وہ بیسیکلی لاہور کے جو سابق CCPO ہیں اپنا ڈوگر صاحب، غلام محمود ڈوگر صاحب، ان کا تبادلہ جو الیکشن کمیشن نے کیا تھا، اس تبادلے کو روکنے کے لیے درخواست گئی تھی، پٹیشن گئی تھی. تو وہ پٹیشن اس بینچ میں لگوانا تھا. یہ نام آئے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو محمود خان بھٹی کی آڈیو ہے، وہ جو ویڈیو ہے اعترافی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح عدلیہ مینیج ہو رہی ہے، اس میں بھی ان جج صاحبان کا نام ہے. تو وہ کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی یہ براہ راست یہ بھی ان کی بھی انوالومنٹ ہے، یہ بھی کردار لگ رہے ہیں اس میں، تو لہٰذا ان کو بھی بینچ میں نہیں ہونا چاہیے. اعتراض کر دیا کہ جی آپ سن نہیں سکتے. اور دوسرا یہ کہ جس قانون کے تحت یہ کمیشن حکومت نے بنایا ہے، یہ قانون 6 سال سے انفیلڈ ہے، 6 سال سے قانون متحرک قانون ہے، اور اپنا انکوائری کمیشن ایکٹ 2017، تو اس ایکٹ کو نہ کبھی کسی نے چیلنج کیا، نہ کبھی اس کے اوپر اسٹے ہے. تو پھر آپ کیسے کمیشن کو کام کرنے سے روک سکتے ہیں؟ تیسرا یہ کہ اپنا جو کمیشن ہے، آڈیو لیکس کمیشن، اس نے اپنی پہلی سماعت میں ہی بتا دیا تھا کہ جی ہم جو ہیں وہ جوڈیشل کونسل جو ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، نہ ہمارا کردار سپریم جوڈیشل کونسل کا ہوگا. ہم فیکٹ فائنڈنگ کریں گے، ہم حقائق سامنے لے کر آئیں گے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا. تو جب ہم کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کام کریں گے، تو پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ جو پروسیجر ایکٹ ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے تحت معاملات چلائیں، آپ بینچ نہیں بنا سکتے، آپ بینچ نہ بنائیں. تو جو اصل جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں جتنی بھی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ چیخ کر، ظاہر ہے انہوں نے قانونی آئینی زبان میں بات کی ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ وہ چیخ کر یہ جو جج صاحبان کا جواب ہے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جی جو کمیشن بنتا ہے وہ چیف جسٹس سے اجازت لی جاتی ہے، مشورہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو بھی اگر کسی کمیشن میں نامزد کیا جائے تو وہ بھی چیف جسٹس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ. تو اور فیڈرلزم پر سوال اٹھایا گیا تھا کہ اگر اس طرح ہوگا تو فیڈرلزم کو نقصان ہوگا. تو اس پر جسٹس قاضی فائزی صاحب اور ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جی فیڈرلزم کو تو نقصان نہیں ہو رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہائی کورٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں. ہاں، لوئر جوڈیشری ہائی کورٹ کے ماتحت ضرور ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت نہیں کر سکتے، اس کے پابند نہیں ہیں. تو یہ تک کہا گیا کہ جی آپ فیڈرلزم کے نام پر، آئین کے نام پر آپ جو ہے وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. آپ نہ کمیشن کے معاملے میں مداخلت کر سکتے ہیں، کیونکہ کمیشن ایک آئین کے تحت، قانون کے تحت بنا ہے، جو قانون 2017 سے وجود رکھتا ہے. اس سے پہلے روایات ضرور تھیں کہ چیف جسٹس سے کمیشن بنانے کے لیے، جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے پوچھا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. اب اس میں جو معاملہ ہے بڑا سیدھا اور سادہ معاملہ ہے. چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کو بچاتے بچاتے خود کٹہرے میں آ گئے ہوئے. جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے لیے آج خبر ہے کہ وہ جو اپنا ہے جوڈیشل کونسل، اس نے کارروائی شروع کر دی ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب نے معاملہ سینئر جج صاحب کی طرف ریفر کر دیا ہے، کیونکہ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جب جو جوڈیشل کونسل ہے
اس کے جو ارکان ہوتے ہیں جس میں سینئر موسٹ جج صاحبان ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور ایک سینئر موسٹ جج چیف جسٹس کی سربراہی میں، ایک سینئر موسٹ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن رہے ہیں، وہ اس کے رکن ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے معاملہ آگے ریفر کر دیا ہے۔ اب سینئر جج جو ہیں وہ اس کا ریفرنس کا جائزہ لے کر بتائیں گے کہ جی یہ ریفرنس بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ تو معاملہ بھی جسٹس مظہر علی اکبر صاحب کے کا آگے چل گیا ہوا، اس پر اگلے ویلاگ میں اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کو بچا رہے تھے۔ عمران خان بھی آج کٹہرے میں، چیف جسٹس صاحب بھی کٹہرے میں۔ چیف جسٹس صاحب اس طرح تو ملزم کے کٹہرے میں نہیں آ کر کھڑے ہوئے، لیکن جو ان کی ذات کے اوپر اعتراض اٹھ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے لیے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں عدالت میں بیٹھ کر، آپ اپنی اور اپنی ساس کے معاملے کو کے اوپر تحقیقات کرنے والے کمیشن کو روکنے کے لیے اپنی سربراہی میں بینچ کیسے بنا سکتے ہیں، اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب آج نیب کی عدالت میں تھے، عمران خان صاحب کل اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں تھے، بشرا بی بی بھی عدالتوں کو بھگت رہی ہیں، پوری کی پوری پی ٹی آئی عدالتوں کو بھگت رہی ہے، ظاہر ہے جن کو لامحدود قسم کی ریلیف دیا جا رہا تھا چیف جسٹس صاحب کی اور ان کی عدالتوں سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خود کٹہرے میں آ گئے۔ چیف جسٹس صاحب ستمبر سے پہلے عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ ان کے ہوتے ہوتے الیکشن ہو جائیں تو مجھے فائدہ ہوگا، تو چیف جسٹس صاحب بھی ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہے تھے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بذات خود ایک کردار ہیں، آپ منصف نہیں ہیں، لہٰذا آپ سائیڈ پر ہوں تو انصاف ہوگا۔ اب یہ سائیڈ پر صرف بینچ سے سائیڈ پر ہوں گے چیف جسٹس صاحب، یا چیف جسٹس صاحب کرسی سے ہی جائیں گے ستمبر سے پہلے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ ابھی تک تو چیف جسٹس صاحب کسی کا اعتراض نہیں سن رہے، ابھی تک کسی کو اسپیس نہیں دے رہے۔ جب اعتراض نہیں سنا جاتا، اسپیس نہیں دیا جاتا کسی اور کو، یا انصاف کو، قانون کو اور آئین کو، تو پھر اپنی اسپیس محدود کی جاتی ہے۔ چیف صاحب اپنی اسپیس محدود کر چکے ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔